بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں حد قذف کی بات ہو رہی تھی، یہ بند کرنے کا کہا تھا۔ گزشتہ سبق میں حد قذف پہ بات ہو رہی تھی کہ جس میں ہم نے اس حد کو اس کی تمام تر تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ اس میں ایک چیز نوٹ کر لیجئے کہ اس حد کی اصل حکمت کیا ہے، کیونکہ اس سے قبل حد زنا کو بیان کیا گیا تو یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی کسی سے اپنا ذاتی بغض نکالنے کے لیے کسی کے بارے میں اہمی کلیم کر دیتا اور اس پہ حد نافذ کروا دیتا۔ اور جیسے آج کل ہمارے ہاں حدود کے معاملے میں چونکہ کمزوری ہے اسٹیٹ لیول پہ، تو کئی ایسے کیس آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ایک جگہ پہ ایک بینک مینیجر تھا اور ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، سیکیورٹی گارڈ کی وہ ذاتی دشمنی تھی اور اس نے فائر کر کے بعد میں کلیم کر دیا اس نے توہین رسالت کی۔ یہ ہمارے ملک میں تو بالکل ایزی ہے نا، اس اپنا ذاتی دشمنی نکالو اور بعد میں کلیم کر دو کہ یہ مذہب کی توہین کی ہے، ایسا کچھ کیا۔ تو ایسا کچھ ہو سکتا تھا، اس لیے پھر یہ ہے کہ حد قذف رکھی گئی کہ اگر تم کلیم کر رہے ہو فلاں نے برائی کی ہے تو اس کی قانونی کارروائی پوری کرو، اس کو ثابت کرو۔ اور قانونی کارروائی کیسے پوری ہوگی؟ 4 گواہوں سے، 4 عینی شاہد ہیں بشمول تمہارے، 3 اور لے ہو تو ایک تم ہو، 3 اور لے ہو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ گواہی دے دیں تو جو ہے وہ اس کو مجرم کو کیفے کردار تک پہنچا دیا جائے گا، بات ختم۔ اس کا اصل مقصد پتہ کیا ہے؟ اس کو ذرا سمجھیے۔ وہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ برائی کی تشہیر نہ ہو، اس لیے خاموشی اختیار کروائی گئی، کیونکہ برائی کی تشہیر یہ بھی معاشرے کے لیے، معاشرے کی فضا کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر معاشرے میں اس طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں نا، 2-4 بندے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 اس کونے میں، 2-4 گلی کی اس نکڑ پہ ہیں، اور اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، فلاں مرد اور فلاں خاتون، فلاں کا بیٹا اور فلاں کی بیٹی، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں نا ان پر بھی یہی اثر پڑتا ہے۔ وہ بھی پھر اپنے ہم عمروں میں بیٹھیں گے تو اسی طرح کی باتیں ہوں گی، اور پھر اسی طرح کی ذہنیت جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور پھر جو برے میلانات رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی قسمت آزمائی کا موقع ملے گا، جی فلاں جگہ پہ ایسا موقع ہے، فلاں جگہ پہ۔ اس لیے اسلام نے کہا یا تو تم اس بات کو کرو تو اس کی قانونی کارروائی پوری کرو، 4 گواہ لے کے آؤ تاکہ مجرم کیفر کردار تک پہنچے۔ اگر تمہارے پاس قانونی کارروائی نہیں ہے، 4 گواہ پورے نہیں، تو اسی میں خاموشی اختیار کرو، اس بات کو معاشرے کے اندر تشہیر کر کے معاشرے کی فضا کو خراب نہ کرو، اس لیے کہ برائی یا گندگی یا نجاست جہاں پڑی ہے وہاں ہی پڑی رہنے دو، اس کو معاشرے کے اندر پھیلاؤ نہ۔ اب یہاں ایک آخری بات سوال کے طور پہ اس ضمن میں، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کلیم کر رہا ہے کہ فلاں نے جرم کا ارتکاب کیا، فلاں نے برائی کی ہے، اور وہ اپنے دعوے میں سچا بھی ہے، تو اس کو شریعت اس بنیاد پہ کیوں جھوٹا کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس 3 گواہ نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ سچا ہو، واقعی اس نے دیکھا ہو۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ اسلام اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر برائی کی تشہیر نہ ہو۔ اگر کسی جگہ پہ نجاست پڑی ہے تو 2 ہی طریقے ہیں، یا تو جہاں پڑی ہے وہیں پڑی رہنے دو، معاملہ ختم ہو جائے گا، خاموشی اختیار کر لو، یا یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اس نجاست کو ثابت کرو قانونی کارروائی کے طور پہ اور حکام تک پہنچاؤ تاکہ وہ اس کا خاتمہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ تم اس نجاست کو یہاں سے اٹھاؤ اور پورے شہر میں پھیلا دو اور جو ماحول پہلے سے صاف ہو اس کو خراب کر دو۔ اس لیے اس کو ہم اس لیے فرمایا، کل جو ہم نے بات کی تھی، اس لیے پردہ پوشی کا حکم دیا۔ پہلی بات ہی ہے من ستر مسلمن، اگر تم پردہ پوشی کر لو ستر اللہ یوم القیامہ، اللہ بھی قیامت دن تمہاری پردہ پوشی کریں گے۔
لیکن اگر قانونی کارروائی پوری ہے تو پھر کلیم کرو تاکہ حکام جو ہے وہ اس بندے کو کیفر کرتار تک پہنچائیں جو معاشرے کے لیے برائی کا سامان کر رہا ہے. تو یہ ہے اصل حکمت حد قذف. اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا، آیت نمبر 6، 7 اور 8 یہ 3 آیتیں ہیں کہ جس میں ایک اور کہانی بیان کی گئی، اور وہ ہے حد قذف، حد لعان کی. حد لعان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھے اس حالت میں تو وہ کیا کرے، کیونکہ بیوی کا جو معاملہ ہے گھر کی غیرت کا معاملہ ہے، عزت کا معاملہ ہے، تو اس میں تو یہ نہیں نا جیسے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ آئے رسول اللہ کے پاس، جب انہوں نے یہ حد قذف والا معاملہ جب وہ دیکھا تہمت والا، تو کہا یا رسول اللہ یہ کیا چکر ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھے اس حالت میں تو وہ کہاں ان لوگوں کو ڈھونڈتا پھرے، وہ 4 گواہ بناتا پھر، اس کی غیرت تو گوارہ نہیں کرے. اور ان کے ساتھ معاملہ یہ بن گیا کہ ان کی بیوی جو خولہ بنت عاصم شریک بن سہما کے ساتھ ملوث تھی. تو وہ تو رسول اللہ کے پاس ہے، کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے. آپ نے فرمایا 3 گواہ لے کے آؤ وگرنہ کوڑوں کے لیے تیار ہو جاؤ، 80 کوڑوں کے لیے تم نے تہمت لگائی، 3 گواہ لے کے آؤ. یا رسول اللہ کیسے؟ اور وہ بار بار کہتے رہے کہ اللہ میرے بارے میں حکم نازل کرے گا، اللہ میرے بارے میں حکم نازل کرے گا. نبی اسلام اس کو بار بار کہتے رہے 3 گواہ لے کے آؤ وگرنہ 80 کوڑوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اس وقت حد لعان نازل نہیں ہوئی تھی. پھر اللہ رب العزت نے یہ حد لعان والا معاملہ نازل کیا اور فرمایا والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر اس طرح کا کلیم کریں اپنی بیویوں کے بارے میں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے سوائے ان کی اپنی ذات کی، صرف انہوں نے خود ہی دیکھا کوئی اور نہیں ہے، صرف اپنی ذات ہی جو ہے وہ گواہ، اور کوئی نہیں ہے. تو اب پچھلے قانون کی روح سے ان پر جو ہے وہ حد قذف لگتی ہے 80 کوڑے، کیونکہ اس نے 3 گواہ نہیں ہے، قانونی کارروائی پوری نہیں ہے، اس کے اوپر تہمت کی جو ہے وہ حد لگے گی. فرمایا لیکن اب یہاں معاملہ یہ ہے فشہادت احدیم 4 شہادات باللہ، عدالت میں کھڑے ہوں گے، کٹہرے میں کھڑا ہوگا یہ شخص اور 4 مرتبہ قسم اٹھائے گا. کس بات کی؟ انہ لمن الصادقین، کہ یقیناً یہ سچا ہے. 4 مرتبہ ایک جیسے الفاظ کے ساتھ، مبہم الفاظ نہ ہو بلکہ کلیئر کٹ الفاظ کے ساتھ بیان کرے کہ میں نے کیا دیکھا تھا، معاملہ کیا تھا، کہ میں سچا ہوں اپنی بات میں جو میں کلیم کر رہا ہوں. 4 مرتبہ یہ گواہی دے گا. والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ قسم اٹھائے اس بات کی کہ ان لعنت اللہ علیہ، کہ اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر ساری عمر کے لیے، ساری زندگی کے لیے، دنیا آخرت میں بھی اللہ کی لعنت. یعنی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. جیسے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ لعان والی آیتیں نازل ہوئیں، آپ نے اس کو اور اس کی بیوی کو بلوا لیا اور دونوں کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا. اور پہلے تو ہلال بن امیہ کو کہا کہ آپ اپنی بات پر، اور نبی اسلام برابر کہتے رہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، یا مرد ہے یا عورت جھوٹی ہے، اس لیے کہ تم اللہ کی لعنت سے بچ جاؤ اور توبہ کر لو اور حقیقت بتا دو. لیکن معاملہ اسی طرح چلتا رہا. ہلال بن امیہ نے 4 مرتبہ قسم اٹھائی، پھر 5ویں مرتبہ لعنت والی بات کی، اور ان کی یہ 4 گواہوں والی بات قانونی کارروائی پوری ہو گئی. اب اگلی بات فرمایا وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اگر یہاں پہ وہ عورت جو ہے وہ اعتراف جرم کر لیتی، ہاں واقعی یہ جو خامد ہے صحیح کہہ رہے ہیں، میں مجرم ہوں، تو بات یہ ہے کہ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اس پر حد لگے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ عورت سچی ہے اور مرد جھوٹ بول رہا ہے، تو عورت جو ہے وہ اپنے سے جرم ہٹانے کے لیے پھر وہ 4 جو ہے وہ قسم اٹھائے گی اور کہے گی ان تشہد 4 شہادات باللہ، 4 قسمیں اٹھائے گی وہ عورت، انہ لمن الکاذبین، اس الفاظ کے ساتھ یہ جو مرد بول رہا ہے، میرا خامد بول رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بالکل جو سچی بات نہیں ہے. 4 مرتبہ قسم اٹھائے گی. والخامسۃ، اور 5ویں قسم یہ اٹھائے گی ان غضب اللہ علیہا، کہ اس عورت پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اللہ کا غصہ نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر یہ مرد سچا ہے اور میں جھوٹی. یہ 5ویں مرتبہ. اب جب یہ 5ویں قسم اس نے بھی اٹھا لی تو پھر قاضی جو ہے، جج جو ہے وہ فیصلہ سنا دے گا کہ ان دونوں کے درمیان اب نکاح فسخ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اور یہ جو لعان کی جو صورت ہے، یہ نکاح ختم ہونے کی اتنی سخت ترین صورت ہے کہ اس کے بعد کبھی زندگی بھی یہ دونوں مرد اور خاتون جو ہے وہ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. یعنی طلاق ہو گئی ہے نا، تو طلاق میں تو ہوتا ہے کہ بھئی کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کیا، اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ طلاق ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، تو اب یہ دوبارہ اس کے ساتھ کر سکتی ہے. لیکن لعان میں کبھی نہیں ہو سکتا.
اور پھر لیان میں معاملہ یہ ہے کہ فوراً اسی موقع پہ نکاح جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، کوئی عدت نہیں ہے کہ 1 ماہ یا 2 ماہ یا 3 ماہ یا 1 ہے 2 ہے، وہ معاملہ نہیں ہے، صرف یہ موقع پہ نکاح ختم۔ اب آخری آیت سنیے گا، یہ ٹاپک یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لوگو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا نہ ہوتا، تو تم بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے تھے، بہت بڑی مشکل میں آ سکتے۔ مشکل کس لیے؟ مشکل اس لیے کہ یہ جو معاملہ ہے لعان والا، دیکھیں کسی اور کے معاملے میں تو خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، اپنے گھر کے معاملے میں کیسے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے؟ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس حالت میں اپنے گھر والوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی غیرت کہاں گوارا کرتی ہے کہ وہ 3 گواہ ڈھونڈتا پھرے؟ یہ مشکل ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہ بہت بڑا کڑوا گھونٹ ہے کہ جس کو پینا ناممکن ہے، کہ اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ کس طرح زندگی بسر کر سکتا ہے اس واقعے کے بعد؟ نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے۔ اور اگر وہ کلیم بھی کرتا ہے تو اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو وہ کیسے کلیم کرے گا؟ حد قذف پڑے گی۔ اور اگر وہ غصے میں آ کے مار بھی دیتا ہے اپنی بیوی کو یا اس شخص کو، تو پھر یہ ہے کہ قصاص کے طور پہ خود جو ہے وہ قتل ہونا پڑے گا۔ اگر طلاق بھی دے دیتا ہے تو یہ بھی صورت جو ہے وہ بڑی مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ اور اگر بفرض محال کڑوا گھونٹ پی کے خاموش اختیار کر کے صبر کر کے بیٹھا بھی رہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ ایک ایسا بچہ جو اس کا نہیں ہے، اور ساری زندگی اس بچے کو پالتا رہے گا اور جائیداد میں بھی حصے دار اس کو بنانا پڑے گا۔ یعنی اتنی مشکلات کے ہوتے ہوئے اگر لعان والا معاملہ نازل نہ ہوتا تو بہت بڑی مشکل تھی۔ اس لیے اللہ نے آیت کی اینڈنگ ان الفاظ میں کی کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا نہ ہوتا تو تم بڑی مشکل میں آ سکتے تھے۔ جو اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ اس طرح کے قانون دیتا ہے۔ تو لیجئے یہ پہلے 10 آیتیں تھیں، پہلا رکوع تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے 3 قانون بیان کیے، حد زنا، حد قذف اور حد لعان۔ اس کے بعد اب ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سورۃ نور نازل ہوئی اور یہ سارے قانون بنے۔ سورۃ النور نازل ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو تہمت لگی تھی اس کا واقعہ آگے 1.5-2 رکوع میں وہی واقعہ آئے گا، انشاءاللہ اگلے دروس میں اسی کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔